بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم۔ انسان میں اخلاقی حس اس کی فطرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ کسی بھی انسان میں بعض اچھائیاں اور بعض برائیاں فطری طور سے اس کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ کہلاتی ہیں۔ اسلام نے اخلاقیات کا جو تصور دیا ہے اس کے لیے اولین مرکز وہ قرآن و سنت ہے۔ یہاں پر اتنا فرق سمجھ لیجئے کہ اسلام اور دوسرے مذاہب اور نظام زندگی کے درمیان اخلاقیات کے تصور میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تصور اخلاق وہ وحی پر مبنی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا کہ اصول پر چلتا آ رہا ہے، جبکہ اسلام کے علاوہ دوسرے نظام زندگی کے لیے اخلاق کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ اور معاشرے میں افراد کی فطری تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس ایک آیت میں ایک بہترین انداز سے اس بات کو ذکر فرمایا کہ فطرت انسان میں اس کی طبیعت ثانیہ، اس کے نفس کا ایک ایسا حصہ ہے جو اس میں ڈال دی گئی ہوتی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اخلاقیات کا یہ تصور بنیادی طور سے قرآن و سنت نے جس طرح پیش کیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس چیز کو لیا جائے کہ جس کو ایک ایسی حقیقی ذات نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہو کہ جس میں کسی قسم کا رد و بدل، تغیر و تبدل کسی شخص کی اثر پڑنے ڈالنے کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ ایسے مقام اور لیول پر برقرار ہوں کہ جو ہمیشہ یکساں رہیں، باقی رہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کے تصور اخلاق کو باقی تمام مذاہب، باقی تمام نظامہائے زندگی کے تصور اخلاق پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ امید ہے کہ تصور اخلاق کا یہ مختصر فلسفہ کسی نہ کسی درجے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔